اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید کا فہم، اس کے لیے عربی گرامر کے مختصر قاعدے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ تعلیم حق ویڈیو پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے پروگرام رکھے جا رہے ہیں۔ بہت آسان اور عام فہم اور مختصر اور جامع۔ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے ایک قاعدہ پڑھا ہے، مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے، اور مرکب کی ہم نے دو اقسام دیکھی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص جس میں بات ادھوری ہو، نیک لڑکا، اور مرکب تام جس میں بات پوری ہو، لڑکا نیک ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اور مرکب ناقص کی ہم نے پہلی قسم مرکب جاری پڑھی ہے۔ مرکب جاری ایسا مرکب جس میں بات ابھی جاری ہوتی ہے، خبر محذوف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر خبر محذوف کر دیتا، خبر بتا دیتا، خبر مکمل کر دیتا، تو پھر وہ جملہ اسمیہ کی بات ہوتی، اور پرانے دور کی بات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہوتی، بات تا دم قیامت نہ چلتی۔ مرکب جاری ایسی ٹرمنالوجی ہے جس سے بات ہر دور میں جاری رہتی ہے۔ تو اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے دو جز ہم نے پڑھے، ایک حرف جار اور ایک مجرور۔ حرف جار ہم نے دیکھے ہیں، جیسے انگریزی میں پریپوزیشن ہوتی ہیں، اسی طرح حروف جارہ عربی میں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اسم اضافی حالت میں حرف جار کے بغیر نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا کسی بھی اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، جس کو ہم زیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں حرف جار آتا ہے۔ حرف جار کے بغیر کوئی اسم نہیں آتا۔ دیکھیے، یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ دو آوازیں اون ان ان، آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، ان دو آوازوں کو ہم کیسے جدا کر سکتے تھے؟ ہم نے دیکھا الکافرین، الکافرین نام کے اعتبار سے ہم نے حالت کے اعتبار سے دیکھا، یہ مفعولی حالت بھی ہے اور یہ اضافی حالت بھی ہے اینا کے حوالے سے۔ اور دیکھیے، معرفہ ہے، پھر جمع ہے، جمع سالم کے حوالے سے، اور پھر مذکر بھی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں علی الکافرین، اس سے مراد یہ ہوگی کہ علی حرف جار ہے، اور الکافرین آواز کے اعتبار سے مفعولی اور اضافی تھا۔ اب حرف جار کی وجہ سے یہ اس کی اضافی حالت ہوگی، اور اضافی حالت کو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے۔ مجرور کا مطلب ہے جسے زیر دی گئی ہو۔ اب یہ ایک مرکب بنا، مرکب جاری۔ اس طرح ہم نے دو آوازوں کو جدا کرنا سکھایا آپ کو، کہ جب ہم گراف سکھا رہے تھے، اون ان ان، آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ حرف جار لگنے سے ان دونوں آوازوں کو جو مفعولی اور اضافی تھی وہ جدا کر دی ہیں۔ اب یہاں اس اعتبار سے، حرف جار ہونے کے اعتبار سے، اس کی جو حالت ہے وہ اضافی حالت کنسیڈر ہوتی ہے، علی الکافرین۔ اب یہ اضافی حالت مرکب بنا۔ تو یہ پچھلا لیسن ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس سے آگے تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔
اس کا دوسرا جز جو ہے مرکب جاری ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا جز جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک حرف مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ دیکھتے ہیں مرکب اضافی نمبر 2، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جز ہوتا ہے مضاف اور ایک جز ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف ایک ایسی اصطلاح ہے جو عربی میں بولی جاتی ہے، اردو میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ متعارف نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی ہم نے پڑھنی ہے، قرآن ہم نے پڑھنا ہے، تو اس سے ہم مضاف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مضاف ہر وہ چیز جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو وہ مضاف کہلاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہو اسے ہم مضاف الیہ کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، لڑکے کی کتاب۔ اس مثال میں دیکھیے کتاب مضاف ہے اور مضاف الیہ لڑکا ہے، لڑکے کی کتاب۔ تو بات ہمیں سمجھ آئی کہ اس میں ایک نسبت، اس میں ایک تعلق، ملکیت پائی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اگر میں یہ بار بار کہوں لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پھر کتاب میری نہیں ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں اصطلاحات جو ہیں یہ عام نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں چوری ہوتی ہے، ہم کسی کا موبائل اٹھا لیتے ہیں، کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ اصطلاحات ہمارے ہاں رائج ہو جائیں کہ لڑکے کی کتاب ہے، میری نہیں ہے، تو پھر یقیناً میں ہاتھ بھی نہیں اسے لگاؤں گا۔ تو یہ اصطلاحات قرآن مجید اس اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے تو مضاف آتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ اتنی آسان ہے۔ یعنی میں کہوں کہ یہ پہلے کمرہ بنا، بعد میں پنکھا لگا۔ کبھی میں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ پنکھے کا کمرہ، میں کہتا ہوں کمرے کا پنکھا، کمرے کا دروازہ۔ کمرہ پہلے بنا ہے، بعد میں۔ اسی طرح دیکھیے کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ پہلے وجود میں آیا، بعد میں کائنات بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعد میں امت آئی۔ پہلے باپ آیا، بعد میں اولاد آئی۔ پہلے باپ آیا، بعد میں مرد آیا، بعد میں عورت آئی، یعنی شوہر بنا، تو اس بیوی بنی۔ تو اس اعتبار سے ملکیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس کو، تو اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اردو میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے ہوگا تو مضاف ہوگا، اگر مضاف الیہ پہلے نہ ہو تو اردو میں مضاف کیسا؟ اب کتنی آسان بات ہوئی۔ اس بات کو ہم اردو میں اگر اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آئے گا، بعد میں مضاف کا وجود ہوگا۔ اس کو جب ہم عربی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بالکل کراس ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، کتاب الولدی۔ یہاں دیکھیے کتاب پہلے لائی گئی ہے، مضاف پہلے بتایا گیا ہے۔ مضاف پہلے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ چیز کس کی ہے۔ اردو کے اعتبار سے تو ایک آدمی بہت سی چیزوں کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی گھر بھی اس کا ہوتا ہے، موٹر سائیکل بھی اس کی ہوتی ہے، مکان بھی اور کارخانہ بھی اس کا ہوتا ہے، دکان کی بھی اس کی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن عربی جو ہے وہ مینشن کرتی ہے کہ پہلے چیز بتاؤ، چیز کس کی ہے، پھر اس کی ملکیت بتاؤ۔ پہلے چیز کا نام اس لیے لے کے آتا ہے کتاب الولدی، مضاف پہلے آیا عربی میں اور مضاف الیہ بعد میں آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پہچان کی طرف کہ مضاف الیہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوگا۔ مضاف الیہ عربی میں ہم دیکھتے ہیں، اب اس کی پہچان کی طرف آتے ہیں۔ اتنی آسان پہچان ہے، کمال ہوگی۔ دیکھیے مضاف الیہ ہمیشہ دیکھتے ہیں تو اس کی جو پہچان ہے وہ ہمیشہ زیر والی آئے گی۔ کتاب ولد، یہ بھی ہو سکتا ہے کتاب ولد۔ یہاں دیکھیے مضاف الیہ معرفہ تھا اور یہاں مضاف الیہ نکرہ ہے، لیکن دونوں کی جو پہچان ہے وہ اضافی حالت ہے، زیر والی حالت ہے۔ یہاں بھی زیر والی حالت ہے۔
یہاں ہم کہیں گے خاص لڑکے کی کتاب، یہاں کہیں گے عام لڑکے کی کتاب۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، بڑی شاندار قرآن مجید کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو مضاف الیہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ اب مضاف کی پہچان دیکھتے ہیں تو نہ الف لام لاتا ہے نہ تنوین لاتا ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچے تو ہمارے پاس ایک پہچان تھی اسم کی، ہم نے کہا اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے سامنے تیسری پہچان بھی اسم کی آ گئی۔ پورے قرآن مجید میں مضاف ہوتا ہے جو نہ الف لام لاتا ہے نہ تنوین لاتا ہے۔ یہ نمبر 1 پہچان، نمبر 2 پہچان اور نمبر 3 پہچان۔ پورے قرآن مجید میں آپ نے اسم کو پہچاننا ہو تو اس کی یہ 3 پہچانیں آپ کے پاس آئیں گی، چوتھی پہچان کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کسی بھی مرکب اضافی کو ہم دیکھتے ہیں تو مضاف الیہ کو ہم نے دیکھا ہمیشہ زیر لے کے آیا، اور یہاں آ کر ایک نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں حرف جار ہو یا مضاف ہو۔ تیسری کوئی صورت ایسی نہیں ہوتی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اضافی حالت میں ہو۔ یہاں دیکھتے ہیں الکافی رب العالمین، العالمین، اس مثال کو دیکھتے ہیں العالمین، تو دیکھیے عالمن، عالمن، عالمین، عالمانی، عالمینی، عالمینی، عالمون، عالمین، عالمین، حالت کے اعتبار سے یہ مفعولی بھی ہے اور یہ اضافی بھی ہے۔ اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں رب العالمین، تو دیکھیے رب العالمین یہ اب اس کی اضافی حالت ہوگی، رب جو ہے یہ مضاف بن کے آیا، رب العالمین، اور یہ مضاف الیہ بنا۔ تو اس طرح سے ہم نے 2 آوازوں کو بھی جدا کرنا سیکھا۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں الحمد للہ رب العالمین ہے، وہ اللہ کی وہاں صفت بن کے آیا، اس لیے وہاں زیر آئی ہے۔ عام طور پر جب علیحدہ سے بولا جائے گا تو رب العالمین ہوگا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ 2 آوازوں کو ہم نے جدا کیا۔ نتیجتاً بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں صرف 2 طرح سے ممکن ہے، یا اس کے شروع میں حرف جار آ جائے یا اس کے شروع میں مضاف آئے۔ تو ہمارا یہ لیسن مرکب اضافی الحمدللہ یہاں مکمل ہوا۔ اس کے پیچھے سارے اسباب جو ہیں وہ آپ تعلیم حق کے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اسے ترتیب سے بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ۔